کبھی کبھی زندگی انسان کو اتنا توڑ دیتی ہے کہ اس کے پاس رونے تک کا سمے نہیں بچتا، اور اسی درد سے پیدا ہوتی ہے سب سے بڑی سفلتا۔ اس کی ماں ICU میں تھی، جیب میں صرف 327 روپے بچے تھے، اور ڈاکٹر نے کہا 24 گھنٹے میں پیسے نہیں آئے تو دیر ہو جائے گی۔ لیکن اس رات ایک غریب لڑکے نے ایسا فیصلہ لیا جس نے اسے کروڑ پتی بنا دیا۔ رات کے قریب 11 بجے تھے۔ بارش اتنی تیز ہو رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا آسمان ٹوٹ کر دھرتی پر گر گیا ہے۔ اسپتال کے باہر ایمرجنسی وارڈ کے پاس ایک پرانی لوہے کی میز پر 22 سال کا ایک لڑکا چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے پوری طرح بھیگ چکے تھے، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، لیکن اس نے بارش کی بالکل پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اندر ICU میں اس کی ماں زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ اس لڑکے کا نام تھا آرو، اور اس کی جیب میں بچے تھے صرف 327 روپے۔ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر باہر آیا تھا اور انہوں نے آرو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، علاج ترنت شروع کرنا پڑے گا۔ اگر 24 گھنٹے کے اندر پیسے جمع نہیں ہوئے تو شاید ہم آپ کی ماں کو نہیں بچا پائیں گے۔ علاج کے لیے چاہیے تھے پورے 3 لاکھ روپے، 3 لاکھ جو آرو نے اپنی زندگی میں کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ آرو کے پتا کی موت 8 سال پہلے ایک ٹرک ایکسیڈنٹ میں ہو چکی تھی۔ تب سے گھر کی پوری ذمہ داری اس کی ماں سشیلا دیوی کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ وہ صبح سے شام تک لوگوں کے گھروں میں کھانا پکاتی، برتن دھوتی، کپڑے صاف کرتی تاکہ ان کا بیٹا پڑھ سکے، اور آرو دن میں انجینئرنگ کالج جاتا اور شام ہوتے ہی ایک فوڈ ڈیلیوری بوائے بن جاتا۔ کئی راتیں ایسی ہوتی تھیں جب وہ خود بھوکا سو جاتا، لیکن اپنی ماں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ لیکن اس رات اسپتال کی ٹھنڈی میز پر بیٹھے بیٹھے اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا، جیب میں پڑے 327 روپے دیکھے، اور پھر دھیرے سے خود سے کہا، اب غریبی میری ماں کو نہیں ہرائے گی۔ اس رات آرو نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی ماں کو بچا کر رہے گا۔ اگلی صبح اس نے کالج جانا بند کر دیا، ڈیلیوری کی نوکری بھی چھوڑ دی، کیونکہ اب اسے صرف نوکری نہیں کچھ بڑا کرنا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے دوستوں اور کچھ NGO سے مدد مانگی، کسی نے 500، کسی نے 1000۔ دھیرے دھیرے کر کے قریب 48,000 روپے اکٹھے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے شروعاتی علاج شروع کر دیا، لیکن ابھی بھی بہت پیسے چاہیے تھے۔ آرو پوری رات سوچتا رہا، پھر اچانک اسے اپنی ماں کی ایک بات یاد آئی، بیٹا، کھانا ایسا بناؤ کہ کھانے والے کو گھر یاد آ جائے۔
پرانا محلہ اس کی ماں کے ہاتھ کے کھانے کی تعریف کرتا تھا، خاص کر ان کے آلو کے پراٹھے، دال چاول اور گھر کا بنا اچار۔ اور تبھی آرو کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ گھر کا کھانا بیچے گا، لیکن صرف ٹھیلہ لگا کر نہیں، کچھ الگ طریقے سے۔ اس نے 200 روپے میں ایک پرانی سائیکل خریدی، باقی پیسوں سے آٹا، آلو، دال اور مسالے خریدے۔ رات کو اسپتال کے پاس ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں اس نے کھانا بنانا شروع کیا۔ صبح 6 بجے آرو سائیکل پر کھانا رکھ کر نکل پڑا۔ آفس، کالج، ہاسپٹل اور پارک میں اس نے اپنے چھوٹے سے بزنس کا نام رکھا، ماں کا ہاتھ کا کھانا۔ پہلے دن صرف 7 آرڈر آئے، کمائی ہوئی 340 روپے۔ لیکن اس دن بہت سمے بعد آرو کے چہرے پر ہلکی مسکان آئی، کیونکہ پہلی بار اسے لگا کہ شاید اب بس بدل سکتا ہے۔ ہر رات وہ اسپتال جاتا، اپنی ماں کے پاس بیٹھتا اور کہتا، ماں، آج 7 لوگوں نے آپ کا کھانا کھایا۔ سب نے کہا، بالکل گھر جیسا سواد ہے۔ ماں مسکراتی اور کمزور ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ دھیرے دھیرے آرڈر بڑھنے لگے۔ پھر ایک دن ایک انجینئر لڑکے نے اس کا کھانا کھا کر کہا، بھائی یہ تو کمال ہے۔ اور اس نے آرو کی کہانی سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ ڈراپ۔ بس یہیں سے سب بدل گیا۔ اگلے دن 27 آرڈر، پھر 60 آرڈر، پھر 100 آرڈر۔ لوگ صرف کھانا نہیں خرید رہے تھے، وہ ایک بیٹے کا سنگھرش خرید رہے تھے۔ آرو نے 2 لڑکوں کو کام پر رکھ لیا، پھر ایک چھوٹی سی کچن کرائے پر لی۔ انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر اس کی کہانی وائرل ہونے لگی۔ لوگ کہتے، یہ صرف بزنس نہیں، ماں کے لیے پیار ہے۔ 6 مہینے بعد وہ دن بھی آ گیا جس کا آرو کو انتظار تھا۔ اس کی ماں پوری طرح ٹھیک ہو گئی، گھر واپس آ گئی، لیکن آرو نہیں رکا۔ اس نے کلاؤڈ کٹن شروع کیا، پھر پرنٹ موبائل، اور صرف 2 سال کے اندر پروجیکٹ سے شروع ہوا جو چھوٹا سا بزنس 27 الٹروٹیک تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی کمپنی کی ویلیو 12 کروڑ روپے ہو چکی تھی۔ آج 27 سال کا آرو اپنی ماں کے ساتھ اپنے ہی آفس میں بیٹھتا ہے۔ اس کی ماں اب بھی ہر نئے کھانے کا سواد چکھتی ہے، اور جب کوئی آرو سے پوچھتا ہے، تمہاری سفلتا کا راز کیا ہے، تو وہ مسکرا کر صرف اتنا کہتا ہے، میں نے یہ بزنس پیسوں کے لیے نہیں شروع کیا تھا، میں نے اپنی ماں کو بچانے کے لیے شروع کیا تھا۔ کئی بار زندگی ہم سے سب کچھ چھین لیتی ہے تاکہ ہم اپنے اندر کی اصلیت، طاقت پہچان سکیں۔
غریبی کوئی انت نہیں، کئی بار وہیں سے زندگی کی سب سے بڑی شروعات ہوتی ہے۔ اور ویڈیو کو لائکن کے